پاکستان 85% اپنا تیل فاسل فیولز امپورٹ کر کے چلاتا ہے. سو پرائس تو گلوبلی ہی ڈٹرمن ہوگی، اور صرف قیمت ہی نہیں بڑھی، انشورنس کاسٹ، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، یہ سب بڑھ گیا. اب ان دا شارٹ رن سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ ڈے ون سے ہمیں ڈیمانڈ مینجمنٹ میجرز میں چلے جانا چاہیے. میں نے سیکنڈ ڈے آف وار پہ یہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ جو کنٹریز آئل امپورٹنگ ہیں اور ان کو پرائس پاس تھرو کرنا پڑے گا تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ ڈیمانڈ مثلاً 5ویں دن کی آپ دفتر نہ آئیں فار ایگزامپل، تو آپ 4 دن کے اگر 55 روپے زیادہ بھی دے رہے ہوں گے تو آپ کی جو جیب ہے اس پہ کم بوجھ پڑے گا، بیکاز آپ 5ویں دن دفتر نہیں آئیں گے. یہ ایک مثال ہے. اسکولوں کو بند کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اگر بچے اسکول نہ جائیں آپ کے تو آپ کی سیونگ ہوگی. اسی طرح کار پولنگ کرنا، اس طرح کے بہت اور میجرز ہیں جو ورک چینجز سے آپ یہ مینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب پرائسز بڑھائی بھی تھیں تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اسٹیگرنگ جو ہے وہ کی جا سکتی تھی، بٹ موضوع یہ سمجھا گیا کہ 55 روپے اور وہ زیادہ آئل کمپنیز کے ہی مد میں بڑھا دیے گئے فوری طور. پھر کچھ موبلٹی مینجمنٹ اگر کر لیں تو جس میں مطلب ہے نان اسینشیل ٹریول کاٹنا، جو بعد میں آسٹیریٹی میجرز ڈے 11 پہ آئے. آئی تھنک اگر ڈے 2 پہ آ جاتے تو تھوڑا سا جو فیول کنزرویشن تھی وہ زیادہ کر لیتے اور لوگ زیادہ اپنے آپ کو انرجی ایفیشینٹ ہو کے چلتے، کار پولنگ کر لیتے، پبلک بیہیویئر چینج ہو جاتا، ڈسکریشنری وزٹس کم ہو جاتے. اس کے علاوہ یہ بھی کم ہو جاتا کہ لوگ جس طرح سے بجلی کا استعمال کرتے ہیں، گیس کا استعمال کرتے ہیں، کچھ مارکیٹ ڈسپلن کر لیتے تو جو یہ ایک شارٹ فالز دکھائی دینا شروع ہو گئی تھی، یہ کوآرڈینیشن سے اتنی نہ دکھائی دیتی تو لوگ بھی یہ نہ فیل کرتے. آئی تھنک یہ تو ہے گورننس کے میجرز جو لے لینے چاہیے. اب ڈے 11 پہ ابھی تو امپلیمنٹ ہونے جائیں گے، اس میں وقت لگے گا. جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو لانگ رن میں تو ہم نے 2-3 چیزیں سیکھی نا کہ یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امیڈیٹلی کچھ کر لیں. بات اگر پاکستان میں امیڈیٹلی کی ہوتی تو کووڈ کے بعد ہی 28 دن کے ہی ریزرو مینٹین کیے، جبکہ سیکھ لیا تھا کم از کم 90 دن کے ان کے ریزروز تو ہونے چاہیے جن کی فیسلٹی موجود تھی. اور وہ فیسلٹی گیس کی اگر اتنی ڈیپینڈنس ہے، الیکٹریسٹی میں بھی ہے، تو وہ تو ضرور کریٹ کرنی تھی. پر آج کووڈ کے بھی 2-2.5 سال بعد کھڑے ہیں، بٹ میں یہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنے کی ضرورت تھی، نہیں کیا. ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی. جو اصل لانگ ٹرم میجر ہے نا، وہ تو آج بھی یہ سیکھ لیں کہ انرجی امپورٹڈ پہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ توڑ نہیں رہے. کس طرح نہیں توڑ رہے؟ آج بھی کول ہمارا اپنا موجود ہے، کئی ہزار میگا واٹ بن سکتی ہے، پانی ہے، سورج ہے، ونڈ کوریڈورز ہیں. پر جس طرح کی انرجی کی تنظیم اور ٹرانسفارمیشن چاہیے، آئی تھنک کنٹری از ناٹ پریپیئرڈ ٹو ڈو اٹ رائٹ ناؤ.